بہت سی خواتین پریگنینسی کے اندر یہ شکایت کرتی ہیں کہ انہیں قبض ہو گئی ہے۔ قبض یعنی کانسٹیپیشن کا مسئلہ تقریباً ہر خاتون نے پریگنینسی کے اندر فیس کیا ہوتا ہے۔ اس کی علامتوں کے اندر بھاری پن آ جاتا ہے، پیٹ رک سا جاتا ہے، پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے، الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے، پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے اور پیٹ کے اندر گیس محسوس ہوتی ہے، اور سٹول جسے پخانہ کہتے ہیں وہ 2 سے 3 دن کے بعد خارج ہوتا ہے۔ یہ ساری علامتیں پریگنینسی میں خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خواتین پریگنینسی کے اندر قبض کی شکایت کو کیسے دور کر سکتی ہیں، اور وہ بھی چند ڈائٹ کے اندر چینجز سے، چند میڈیسن کی تبدیلی سے اور گھریلو ٹوٹکوں کو آزمانے سے۔ قبض کی جو ڈیفینیشن یعنی تعریف ہے، اس میں آپ کو اگر ہفتے کے اندر 3 دفعہ سے زیادہ لارج باول موومنٹس آ رہی ہیں، یعنی پخانہ آ رہا ہے، تو یہ قبض نہیں ہے۔ لیکن ہر بندے کی ٹوائلٹ ہیبٹس مختلف ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو لے کے بہت زیادہ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ قبض کا علاج کرنے سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ پریگنینسی کے اندر قبض ہوتی کیوں ہے۔ دراصل ہمارا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو پروجسٹرون کہتے ہیں، اس کو پریگنینسی ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پریگنینسی کو مینٹین رکھتا ہے، اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پہ جن عورتوں کو پریگنینسی میں مسائل کا شکار ہوتا ہے ان کو پروجسٹرون باہر سے بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے، وہ انجیکشنز کی صورت میں لے رہی ہوتی ہیں۔ اوورآل جسم کے اندر پروجسٹرون کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب پروجسٹرون جو سب سے اہم کام کرتا ہے وہ مسلز کو ریلیکس کر دیتا ہے، اسی وجہ سے پریگنینسی بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کے لاس کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری گٹ یعنی آنتیں ہوتی ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں، ان کی حرکت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو پخانے کی حاجت نہیں ہوتی، سٹول پاس کرنے کی ارج کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بچے کا سائز بڑھتا ہے، یوٹرس کا سائز بڑھتا ہے، تو ایک پریشر ایفیکٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آنتیں دبی رہتی ہیں اور وہ فریلی موبائل یعنی حرکت نہیں کر پاتی۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے روٹ کاز ہوتی ہے جو خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ اور تیسری ڈیفینیٹلی پانی کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ خواتین پانی کم پیتی ہیں، پریگنینسی میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی سٹول کو یعنی پخانے کو سخت کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن کی قبض کی شکایت رہتی ہے۔ اب یہ تو یونیورسل چیز ہے، پروجسٹرون کے لیول کو آپ کم نہیں کر سکتے، یہ پریگنینسی کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ماڈیفیکیشنز ہیں، لائف کے اندر تبدیلیاں ہیں جو کر کے آپ اس قبض والے مسئلے سے بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں ماڈیفائی کی جا سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ پریگنینسی میں انیمیا یعنی خون کی کمی بہت عام ہے، اور بہت سے ڈاکٹر جب ہم چیک اپ کے لیے جاتے ہیں وہ ہمیں آئرن ریکمینڈ کرتے ہیں۔ بعض خواتین کے اندر آئرن کی کمی کو مینٹین رکھنے کے لیے اور بعض خواتین میں آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، دونوں صورتوں کے اندر آئرن کی فارمولیشنز دی جاتی ہیں۔ اور آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ آئرن کی گولیاں آپ کے اندر نیچرل طور پہ قبض کرتی ہیں، وہ انٹسٹین کی موبلٹی کو، موومنٹ کو سلو کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین یہ شکایت کرتی ہے کہ انہیں قبض ہو گئی ہے۔ اس میں سمپل ٹرک یہ ہے کہ اگر تو آپ میں صرف خون کی کمی کو مینٹین رکھنے کے لیے آئرن دی جا رہی ہے تو آپ اس میں وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے 1 یا 2 دن چھوڑ کے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ میں خون کی کمی ہے اور کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو آئرن دیا جا رہا ہے، تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا تو آئرن 2 فارمولیشنز میں آتا ہے، فیرس سلفیٹ یا فیرس فیومریٹ، اور تیسری فارمولیشن بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کامن 2 یوز ہوتی ہیں۔ آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ برانڈ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دیا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور اچھا ملٹی نیشنل برانڈ چوز کر کے اس کو ایک ہفتے کے لیے آزما سکتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی برانڈ آپ کو سوٹ کر جائے گا، کیونکہ ان کے پروڈکشن کے اندر، ان کی فارمولیشن کے اندر بعض اوقات کچھ خواتین کو یہ سوٹ نہیں کرتا تو ان کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ چینج کریں گے تو آئرن کی وجہ سے اگر آپ کو قبض ہو رہی ہے، کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، تو وہ ریلیو ہو جائے گی۔ دوسرا کام، خواتین 1 یا 2 دفعہ کھانا کھاتی ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتی ہیں۔ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ آنتوں کی حرکت کو سلو کر دیا جاتا ہے، ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں، ریلیکسن ہوتا ہے، پروجسٹرون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں 2 لوگوں کے لیے نیوٹرینٹس، منرلز، گلوکوز وغیرہ ایبزارب ہونا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز فضلے کے اندر یعنی ویسٹ پروڈکٹ کے اندر ضائع نہ ہو، ہر چیز کو میکسیمم ایبزارب کر لیا جائے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے، ماں اور بچے دونوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر، کچھ خواتین کے اندر یہ مسئلہ کرتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو اسی کو ہم ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کھانے کو 3 سے 4 پورشنز میں ڈیوائڈ کرنا ہے، اور 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ نے میل لینی ہے، یعنی آپ کا منہ چلتا رہنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آنتیں، آپ کا سٹومک یعنی معدہ وہ حرکت میں رہے گا، آپ پراپر ایویکویٹ ہوتے رہیں گے، آپ کو ٹائم کے اوپر سٹول پاس ہوگا، پخانہ آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ والے مسائل نہیں آئیں گے جس میں بلاٹنگ ہو جاتی ہے،
پیٹ پھول جاتا ہے، ڈکار آنے لگ جاتے ہیں، پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات درد ہونے لگ جاتی ہے، یہ سارے مسائل قبض کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تیسرا کام آپ نے فائبرز کو ایڈ کر کے کرنا ہے۔ آپ فائبرز کو لے کے ہماری قوم جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، آپ نے بھی بہت سا اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ فائبرز ہمارے گٹ کی یعنی آنتوں کی ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے، یہ ایک نیچرل لیگزیٹو ہے، یعنی قبض کشا ہے، ہمارے سٹول کو پخانے کو یہ ایک شیپ دیتا ہے، اس کو سموتھلی پاس کروانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ فائبر سب سے زیادہ سبزیوں میں، فروٹس میں پائے جاتے ہیں، سبزیاں بھی وہ والی جو گرین ہوتی ہیں، پتوں والی ہوتی ہیں، ان میں آئرن بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے سبزیاں اور فروٹس اپنی ڈائٹ کے اندر ضرور ایڈ کرنے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی جو کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فروٹس کا جوس نکال کے پیا جاتا ہے۔ جب آپ اس کا جوس نکالتے ہیں تو آپ اس کا سارا فائبر سائڈ پہ کر لیتے ہیں، چھان لیتے ہیں، تو جو چیز بچتی ہے وہ زیادہ تر گلوکوز ہوتا ہے، اس کا بہت سارا فائدہ نہیں ملتا آپ کو۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے چھلکے سمیت فروٹس کھانے ہیں، کیلے کے علاوہ سیب جیسے ہے، ناشپاتی ہے، کوئی بھی موقع کا موسم کا جو فروٹ ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے، آپ کو وہ بھرپور غذا دے گا اور سب سے بیسٹ آپ کو فائبرز ملیں گے۔ پریگننسی کے اندر واٹر کی، پانی کی ضرورت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یوٹرس کے اندر ایمنیوٹک سیک میں ہمارا ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے جس میں بچہ تیرتا رہتا ہے، اور ماں کو پانی کی ضرورت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ 3 سے 4 لیٹر کی ہیں، 8 سے 10 گلاس آپ کی ڈیلی روٹین میں ہونے چاہیے۔ یہ بھی آپ کے قبض والے مسئلے کو کافی حد تک ٹھیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ شہروں کے اندر ایک نیا کانسیپٹ چل پڑا ہے کہ فیمیلز جیسے ہی پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کام کاج کرنا چھوڑ دیتی ہیں، ایکٹیویٹی چھوڑ دیتی ہیں، کوئی ایکسرسائز نہیں کرتی، کچھ ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں، ان میں موٹیویشن، کام کرنے کی جو انر اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ایکٹیویٹی، یہ ایکسرسائز اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچے کی دماغی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ کیونکہ خواتین ہمارے پاس سرجری میں ایسی آ رہی ہوتی ہے جن کو ڈی وی ٹی کے مسائل ہو جاتے ہیں، یعنی خون کی نالیوں کے اندر لوتھڑے جم جاتے ہیں، حرکت کرنی نہیں، سارا دن لیٹے رہنا ہے۔ پھر یہ قبض کا مسئلہ بھی اسی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ جب آپ ہلتے جلتے رہیں گے تو آپ کی سارے پارٹس، آپ کے گٹ خاص طور پہ، آپ کے پیٹ کے جو حصے ہیں وہ حرکت میں رہیں گے، تو آپ کا سٹول پراپر ٹائم کے اوپر آپ کو واش روم جانا پڑے گا اور آپ اپنی گٹ کو ایویکویٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ دیہات کی، گاؤں کی بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں اچھی بات یہ ہے کہ وہاں خواتین ہلتی جلتی رہتی ہیں، اور کانسٹیپیشن پریگننسی میں خاص طور پہ یہ زیادہ تر شہروں کا مسئلہ ہے، یہ شہریوں کا مسئلہ ہے، اور ریزنز میں نے ابھی بتا دیے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کی پریگننسی ہائی رسک نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر سے، گائنوکالوجسٹ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ ایک لائٹ سی ایکسرسائز چوز کر سکتے ہیں۔ اس میں واکنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کسی بھی طرح کی لائٹ سی گھر میں ایکسرسائز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ گھر کے ایون کام کاج میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے۔ یہ بھی آپ کو ایکٹیو رکھے گی، آپ کی جسم میں سٹیسز نہیں ہونے دے گی، ٹھہراؤ نہیں آئے گا، ہر چیز پراپر ورک کرتی رہے گی، ایکٹیو رہے گی، آپ کا میٹابولزم اچھا رہے گا، آپ بھی ہیلدی رہیں گے، آپ کا بچہ بھی ہیلدی رہے گا۔ گٹ کی صحت کو سیریس لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ گٹ سیکنڈ برین ہے۔ جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کے گٹ میں، آپ کی آنتوں میں ہضم ہوتا ہے، وہی آپ کے برین میں لگتا ہے، اور وہی آپ کی شخصیت کا، آپ کی ذہانت کا حصہ بنتا ہے۔ خاص طور پہ آپ کے بچے کی نشو و نما کے لیے، اس کے برین کے، اس کے مسلز کی گروتھ کے لیے گٹ کی صحت کا ہیلدی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ سارے ٹپس اپنی لائف میں لانی ہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے تب یہ کریں، آپ ڈے 1 سے یہ ساری چیزیں اپنی لائف میں لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسی مریض آتے ہیں، ایسی خواتین آتی ہیں پریگننسی کے اندر بہت زیادہ قبض ہوتی ہے، ہارڈ سٹول پاس کیا، پخانہ کیا، اس کی وجہ سے پخانے والی جگہ پہ کٹ لگ گیا، یہ پھر ہیل نہیں کرتے کیونکہ یہ جگہ گندی ہوتی ہے، یہاں جراثیم ہوتے ہیں، تو ان کو ہیل کرنے میں بہت عرصہ لگ جاتا ہے، بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا، ڈیلی ایکٹیویٹیز نہیں کی جاتی۔ تو یہ سارے معاملات اس نہج پہ پہنچیں، اس سٹیج پہ پہنچیں، اس سے پہلے پرو ایکٹیولی پہلے ہی ان کو نارملائز رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور آنے والے ننھے بچے کے لیے، بچی کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو ماں اور بہنوں سے ضرور شیئر کیجئے۔ تب تک اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔